الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، آج کی آپ کی یہ مجلس افتتاح درس قرآن سے متعلق، اسی مناسبت سے میں نے سورہ عصر کی تلاوت کی ہے، اور یہ سورہ عصر ایسی سورت ہے کہ اس کے اندر بڑی جامعیت اللہ نے رکھی ہے. ویسے کلام الہی بڑا جامع ہوتا ہے، ظاہر کہ اللہ کا کلام ہے، عربی کا مقولہ ہے کلام الملوکی ملوک الکلام. بادشاہ کی جو بات ہوتی ہے وہ باتوں کا بادشاہ. ایک بات ہم اور آپ کہہ دیں تو اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی جتنی اہمیت بادشاہ وقت کہہ دے. تو ظاہر ہے کہ بادشاہ وقت کی بات کی اس کی اہمیت ہوتی ہے، تو اللہ جل شانہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ. تو اس اللہ کے کلام کا کیا مقام ہوگا، اس کی کیا اہمیت ہوگی، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تو اللہ عظیم، اللہ بے مثال، تو اللہ کا کلام بھی عظیم اور بے مثال. جیسے اللہ بے مثال ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی، تو اللہ کے کلام کی بھی کوئی مثال نہیں ہو سکتی. جب لوگوں نے، کفار عرب نے یہ سوچا کہ یہ تو ایسا ہی کلام ہے، کسی جادوگر کا کلام ہے، تو چیلنج کر دیا گیا. اور قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. عرب کا دستور تھا جب کوئی وہ شعر کہتا، قصیدہ کہتا، اس قصیدہ کو کعبہ شریف کی دیوار پر لٹکا دیا جاتا. لوگ پڑھتے، اس کی تعریف کرتے، پھر دوسرا آدمی اس سے اچھا کرنے کی کوشش کرتے. تو اس رواج کے مطابق قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت جو اللہ نے نازل فرمائی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اسے بھی کعبہ شریف کی دیوار پر آویزاں کر دو لٹکا، اور کہہ دو کہ اگر تمہارے خیال کے مطابق یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ انسانی کلام ہے، کلام الہی نہیں ہے، تو ایسا ہے کہ اس طرح کا کوئی کلام پیش کر دو، اس طرح کا کلام پیش کر دو. بڑے بڑے شعراء، بلغاء جو اونچے اونچے کلام کہا کرتے تھے، اس سے چیلنج کیا گیا، لیکن کسی نے بھی اس چیلنج کو قبول نہیں کیا. ہر ایک شخص عاجز آ گیا، قاصر آ گیا، جس کے متعلق قرآن کریم فرمائی
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے کفار عرب کے باشندوں، اگر تمہیں اس بات پر شک ہے یہ کلام الہی نہیں ہے، تو ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر نازل کیا ہے اس کی مثال لا کر دیکھا تو فاتو بسورۃ من مثلہ، اس طرح کی صورت لا کر دکھا دو۔ اگر تم اپنے دعوے پر سچے ہو تو لا کر دکھا دو۔ ظاہر ہے کہ ہر ایک نے کوشش کی لیکن کوئی مثال نہ رسی۔ قرآن کریم میں یہ کہہ دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَلَن تَفْعَلُوا، اگر آج نہیں کر سکے تو رہتی دنیا تک کبھی نہیں کر سکو۔ چنانچہ آج 1400 سال ہو گئے، 1450 سال ہونے جا رہے، یہ 1445 ہجری ہے تو 1450 سال ہو گئے لیکن آج تک اس کی مثال نہیں آئی، اور نہیں رہتی دنیا تک اس کی مثال لا سکتی۔ اس لفظ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، آج نہیں لا سکے، لَمْ تَفْعَلُوا، رہتی دنیا تک لائی نہیں سکتی۔ یہ کلام الہی۔ اسی وقت قرآن نعتینا کو لٹکا دیا گیا، چیلنج کر دیا گیا۔ آخرکار انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ان ھذا لیس بکلام البشر، یہ کوئی کلام الہی نہیں، یہ کوئی کلام بشر نہیں، یہ کلام الہی۔ ظاہر ہے کہ اس کی مثال کوئی نہیں لا سکتا۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ سورہ مبارکہ تلاوت کی، سورہ عصر۔ یہ سورہ عصر عام طور پر چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے، ان بڑوں کو بھی یاد ہوتی ہے جنہوں نے مکتب میں تعلیم حاصل کی، لیکن نماز میں پڑھنے کے لیے یہ صورتیں یاد کر لی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کر لی جاتی ہیں۔ چنانچہ والعصر، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو 4 اماموں سے ایک امام، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ عمر کے اعتبار سے بھی سب سے بڑے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور فقہ کے اعتبار سے مقام متفق ہے۔ اسی طریقے سب سے بڑے اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو پیدا ہوئے تھے سن 80 ہجری میں، وفات ہوئی ہے 150 میں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تھے 94 ہجری میں، پھر اس کے بعد امام شافعی پیدا ہوئے تھے 150 میں، پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ ان کے بعد پیدا ہوئے۔ یہ ترتیب ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ انہیں میں سے 4 میں سے ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے یہ صورت نازل فرمائی، اگر اس کے بعد کوئی اور صورت نازل نہ ہوتی تو بھی انسان کی ہدایت کے لیے ایک ہی صورت کافی۔ حضرت کے کلام سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کلام الہی کے اندر کتنی عظمت ہے۔ یہ صورت مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، والعصر، زمانے کی قسم، اور زمانے کی قسم کھا کر
اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان گھاٹے میں ہے، ہر انسان ٹوٹے میں، نقصان میں ہے۔ زمانے کی قسم کھائی، اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم اور آپ انسان ہیں تو انسان کو اپنی بات منوانے کے لیے قسم کھانی پڑتی اور عذاب میں قسم کھانی پڑتی۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان فرما دیا اور وہ چیز ہمارے ہندوستان کے اندر بھی جاری ہے۔ آپ نے اصول بیان فرما دیا، قاعدہ کلیہ بن گیا اور فرمایا کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ آپ نے فرمایا کہ جو عدالت میں دعویٰ کرے گا تو دعویٰ کرنے والے پر گواہی کا پیش کرنا ضروری ہے۔ یہ کوئی بھی دعویٰ کیا تو دعویٰ کرنے والے پر دو گواہوں کا پیش کرنا لازم ہے، دو گواہ پیش کریں۔ اگر مدعی گواہ نہ پیش کر سکا تو جو مدعا علیہ ہے اس پر قسم۔ مثال کے طور پر مدعی نے یہ کہا یہ فلاں شخص ہے جس پر میرا 10,000 روپے قرضہ ہے، مجھے چاہیے 10,000 روپے، انہیں 10,000 روپے لیے۔ اب عدالت نے دعویٰ کر دیا تو عدالت میں قاضی صاحب کہیں گے گواہی لائیے۔ اب گواہ نہیں پیش کر سکے تو مدعا علیہ سے کہیں گے کہ آپ قسم کھائیے، وہ قسم کھائیں۔ اسی طور پر دیکھیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ذرا کسی نے چرا دی، اب چرانے والا ایک یہودی تھا۔ یہودی ہمیشہ شیطان نہیں، آج دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح سے معمور فرمائے، ان دشمنان دین کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر۔ یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرا چرائی، حضرت علی نے وہ ذرا اس کے جسم سے دیکھ لی اور کہا یہ ذرا تو میری ہے، یہود کہتا کہ نہیں میری ذرا ہے۔ تو قاضی کی عدالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے تو ان سے اپنی ذرا چھین سکتے، جسمانی قوت بھی تھی اور حکومت کی قوت بھی تھی، خلیفہ وقت کو ساری حکومت ان کے ذمہ تھی، تو گویا ہر طرح کی قوت حاصل تھی، اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، آپ نے اپنا دعویٰ عدالت میں پیش کیا۔ اور اس وقت قاضی تھے قاضی شرعی، جو اسلام میں قاضی القضاء سب سے پہلے قاضی القضاء چیف جسٹس تھے، قاضی شرعی رضی اللہ عنہ۔ تو قاضی شرعی کی عدالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دعویٰ پیش کیا کہ فلاں یہودی ہے جس نے میری ذرا چرائی۔ اب دیکھیے حضرت نے دعویٰ کیا اور یہودی کا نام دیا تو قاضی شرعی نے سمن جاری کر دیا، سمن جاری کر دیا یہودی کو بھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ فلاں تاریخ کو دونوں عدالت میں حاضر۔ حضرت علی خلیفہ ہیں اور قاضی کے سمن کے مطابق نوٹس کے مطابق حاضر ہو جاتے ہیں، وہ یہودی بھی آ جاتا ہے۔ لیکن
آج کا مسئلہ دیکھ لیجیے کہ آج اگر کوئی وزیر اعلیٰ ہو، اگر اس پر کوئی دعویٰ ہو تو وہ اپنے آ کر اسٹیج میں بیٹھے گا، کرسی میں بیٹھے گا، تب وہ کوئی بات. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر وہی کھڑے ہوتے ہیں جہاں مدعی کی جگہ ہو اور یہودی مدعے کی جگہ. تو مدعی کے کٹہرے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مدعے کٹہرے میں یہودی. اب حضرت علی سے قاضی صاحب نے پوچھا کہ حضرت خلیفۃ المسلمین آپ کا دعویٰ پیش کیجیے، آپ دعویٰ پیش کیجیے. حضرت علی نے دعویٰ پیش کیا کہ اس شخص کے پاس جو زرہ ہے وہ میری. بات ہو گئی. اب قاضی شرعی نے اس سے مدعے سے پوچھا کہ دیکھو تم پر یہ دعویٰ ہے، تم کچھ جواب دعوے کچھ کہو گے، کچھ اپنی برات کرو گے؟ یہودی تو تھا ہی. اس نے کہا کہ نہیں، غلط ہے، یہ ذرا تو میری ہے، یہ ذرا میری. اب ذرا آپ حضرات سوچئے، کیا حضرت علی جھوٹا دعویٰ کر سکتے تھے؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ خلفائے راشدین میں اب جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری امت کے لوگوں تم پر ضروری ہے کہ میرے سنت کو اختیار کرو اور خلفاء راشدین کے طریقہ کار کو اختیار کرو. کس مقام پر ہو سکتے ہیں؟ بلکہ عام مومن کے لیے بھی حدیث میں آتا ہے کہ ایک مومن جھوٹے بول. چند حدیث ہے. ان صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ قیل یا رسول اللہ ایکون المؤمن بخیرا قال نعم ثم قیل یا رسول اللہ ایکون المؤمن جبانا قال نعم ثم قیل یا رسول اللہ ایکون المؤمن کذابا قال لا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے. صحابی کون ہے؟ صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں ہم لوگ بیٹھے تھے، ہم میں سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے نبی کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ مومن وہ صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے جس کے خانہ دل میں ایمان ہوگا وہ بزدل نہیں ہو سکتا. اور آج ہم لوگ سراپا بزدل اپنے بڑے بہادر، اور جب دوسروں سے بات ہوگی بزدل بن کر بیٹھ. بہرحال حضرت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہاں بزدل ہو سکتا ہے. پھر سوال ہوا کہ اللہ کے رسول کیا کوئی مومن بزدل بخیل بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے. تیسرا سوال تھا کہ اللہ کے رسول کیا کوئی مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جھوٹا بزدل ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں. اب میرے پیارو، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ صبح سے لے کر شام تک ہماری کتنی باتیں سچی ہوتی ہیں اور کتنی باتیں جھوٹی. اپنا محاسبہ کیجیے سوتے وقت، سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کیجیے اور دیکھیے کہ ہم نے کتنی باتیں جھوٹ بولی اور سامنے آئے تو بات کیجیے. اس حدیث میں آتا ہے جو شخص سوتے وقت
استغفار کرے گا 3 مرتبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اسی لیے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر یہ نہ تو سیدھا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنی چاہیے۔ اب دیکھو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب عام مومن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں سکتا، تو ظاہر ہے کہ صحابہ کرام سے جھوٹ کا صدور ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر ان میں نہیں ہوتا علی رضی اللہ تعالیٰ، لیکن چونکہ آپ نے اصول بیان کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مدعی کوئی بھی ہو، مدعی کسے باشد کوئی بھی ہو، اس سے گواہ کا مطالبہ کیا جائے، گواہ لگے۔ جب اس یہودی نے انکار کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ نہیں یہ دعویٰ یہ ذرا میری ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا دعویٰ غلط، اب قاضی صاحب نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ حضرت اب گواہ لائیے، اب گواہ لائیے۔ حضرت علی نے گواہ پیش کیا، ان 2 گواہ چاہیے، 2 گواہ پیش کیے، ان میں سے ایک گواہ آپ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب پھر قاضی صاحب کہتے ہیں امیر المومنین آپ کو معلوم ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جاتی۔ اگر بیٹے نے باپ کے حق میں عدالت میں گواہی دی قبول نہیں، باپ نے بیٹے کے حق میں دی قبول نہیں، شوہر نے بیوی کے حق میں دی، بیوی نے شوہر کے حق میں گواہی دی قبول نہیں۔ تو حضرت قاضی صاحب نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آپ کے گواہ ناقص ہیں، ایک گواہ لائی۔ حضرت علی نے فرمایا قاضی صاحب میرے پاس اور کوئی گواہ نہیں، اور کوئی گواہ نہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ نہ پیش کر سکے تو اس یہودی سے قاضی نے کہا تم قسم کھاؤ، تم قسم کھاؤ کہ یہ زیرہ تمہاری ہے۔ یہودی تھا، اس کی جھوٹی ہو سکتی ہے، قسم جھوٹا ہو کرتا تھا، جھوٹی قسم کھا لی، اور قسم کھا کر یہ کہا کہ یہ زیرہ تو میری ہے، یہ زیرہ تو میری۔ تو قاعدہ کے مطابق، شریعت کے اصول کے مطابق قاضی صاحب نے فیصلہ کر دیا کہ ذرا یہود کی ہے، ذرا یہود فیصلہ ہوا۔ لیکن اس فیصلے کا کیا نتیجہ مرتب ہوتا ہے، اس فیصلے کا نتیجہ کیا سامنے آتا ہے؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش ہو گئے، انہیں کوئی اپنی طاقت نہیں دکھائی، قاضی صاحب نے قرآن کریم کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاعدہ کے مطابق فیصلہ کر دیا۔ جب فیصلہ ہو گیا اب یہودی کھڑا ہوتا ہے، یہودی کھڑا ہوتا ہے کہ مجھے 1 منٹ بات کرنے کی اجازت دی جائے، وہ دے دی گئی۔ انہوں نے کہا آج میرے سامنے اسلام کی حقانیت کھل گئی، آج میرے سامنے اسلام کی صداقت آ گئی۔ اگر یہ مقدمہ یہودی کی عدالت میں ہوتا تو میرا حال برا ہو جاتا، اس لیے کہ میں ایک مزدور قسم کا آدمی ہوں اور بڑے آدمی کو مقدمہ ہو تو میرا تو مار مار کر بھس بنا دیتا۔ لیکن اسلام نے اس اصول کے ساتھ فیصلہ کیا، اس اصول کو دیکھ کر میرے سامنے اسلام کی صداقت آ گئی، اور یہ بات صحیح ہے، ذرا میری نہیں ہے، ذرا حضرت علی کی ہے،
اور اس صحیح فیصلہ کو دیکھ کر میں اپنی یہودیت چھوڑتا ہوں اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اقرار کرتا بل دیا کرتا اور کلمہ کے مسلمان. اب مسلمان کا زیرہ اتارتا ہے اور زیرہ اتار کر حضرت علی کی قدموں میں رکھ دیتا ہے. حضرت علی نے مسکرا کر فرمایا جب تم نے اسلام قبول کر لیا یہ زیرہ بھی تمہاری، یہ زیرہ بھی تمہاری، یہ اسلام کا قانون، یہ اسلام کی عدالت، اسلام کی عدالت ہے. تو قسم میں قسم پر بات ہے کہ اللہ نے قسم کھائی، بلاس اللہ نے زمانے کی قسم کھائی تو اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. قسم کھانے کی ضرورت ہم آپ کو ہوتی کہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے سامنے والوں کو اپنی بات منوانے کے لیے قسم کھائی جائے. یہ اللہ کو کیا؟ اگر بندہ اللہ کی بات مان لیتا ہے اس کی سعادت ہے اور نہیں مانتا ہے تو اس کی بدبختی ہے. زمانے قسم کھائی تو جس چیز کی اللہ قسم کھاتا ہے اللہ اس کی اہمیت کو بتانا چاہتا ہے، اس کی اہمیت کو بتانا چاہتے ہیں کہ زمانے کی ایک اہمیت ہے، وقت کی ایک اہمیت ہے. ہم لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے، وقت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. زمانے کی قسم یہ کتنا قیمتی وقت ہوتا ہے کہ گویا وقت ہاتھ نہیں آتا، جب وقت گزر جاتا ہے تو دوبارہ آتا نہیں. اسی لیے کسی عارف باللہ نے کہا مثل برف ہو رہی ہے عمر کم، مثل برف ہو رہی ہے عمر کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم. برف کسی لاتے رکھ دی اور دکاندار نے اس کی تو توجہ نہیں کی، گھر کو فکر کر ختم، نفع تو کیا پونجی بھی نہیں ملے، اور چوکسی اختیار کی اور وقت پر اس کو نکال لیا تو نفع بھی ہو جائے. تو ہم نے اپنی عمر اگر غفلت میں گزار دی تو ظاہر ہے کہ اس عمر کا کوئی فائدہ نہیں. ہمیں اس عمر کو غفلت سے نہیں گزارا بلکہ اس عمر کو اللہ کے فرمان کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمر گزاری. یہ عمر ہماری حیات، ہماری زندگی اللہ کے نزدیک بڑی مؤخر زندگی، بعض زندگی ہو جائے. تو وقت کی قدردانی کی ضرورت. تو اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر وقت کی قدردانی کا درس دیا، وقت کی قدردانی کی، وقت کو پہچان، وقت کو بیکار نہ گزارنے کی. اسی طرح زمانے قسم کا فرمایا ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان ٹوٹے، سارے کے سارے سب ٹوٹے میں. ہاں جن کے پاس 4 چیزیں ہوں گی، جن کے پاس 4 چیزیں ہوں گی، 4 نعمتیں ہوں گی، 4 دولت ہوں گی تو پھر وہ انسان ٹوٹے میں نہیں، وہ ٹوٹے میں نہیں. ان 4 نعمتوں میں سب سے پہلی نعمت، سب سے بڑی نعمت ایمان کی. الا الذین آمنوا، الا الذین آمنوا، یعنی وہ لوگ ٹوٹے میں نہیں ہیں، وہ گھاٹے میں نہیں ہیں جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، تمام نبیوں پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، اپنی تقدیر پر ایمان لائے کہ اللہ کے ہاتھ میں بھلائی بھی ہے اور برائی. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ.
والبعث بعد الموت. کہ ترجمہ یہ ہے ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ فرشتوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، اور تقدیر میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اور بعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھایا جانا ہے، ہر ایک کو اٹھایا جائے گا، ہر ایک کو اٹھایا جائے گا. معلوم ہے کہ اس پر ایمان، تو جو شخص اس پر ایمان لا رہتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اس ٹوٹے سے نکل گھاٹے سے نکل. ان الذین آمنوا، تو اللہ کا فضل ہے آپ کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے. اسی لیے جو اہل اللہ ہوتے ہیں رات کو اٹھتے ہیں، اٹھتے ہی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، اللہ کے سوا معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، تعریف اسی کے لیے، ساری بادشاہت اسی کے لیے. الحمدللہ، سبحان اللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں. ہم تسبیح اللہ کی بیان کرتے ہیں، اللہ پاک ہے. پھر کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. کسی بھی انسان کو گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں جب تک اللہ کی مدد نہ آ جائے. عبادت انجام دینے کی طاقت نہیں جب تک اللہ کی مدد شامل حال ہے. ہم گناہ سے بچ کر آپ مسجد میں آ گئے ہیں اللہ کی توفیق، گناہوں سے بچ کر مسجد میں آ گئے اللہ کی توفیق. اور یہ غیر سننے کے لیے بیٹھنے کی توفیق اللہ نے دی. تو اطاعت و بندگی کی طاقت اللہ کی طرف سے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اللہ کی طرف سے، ہمارا کچھ. تو یہ ہے ان الذین آمنوا. ایمان، ایمان کا چیز، ایمان یقین کامل کا نام، یقین کامل، اللہ کی ذات پر یقین کامل ہو، اللہ کی ذات پر یقین کامل ہو کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے. بیماری آتی ہے اللہ کی طرف سے، شفا آتی ہے اللہ کی طرف سے. ڈاکٹر دوا دے سکتا ہے، شفا نہیں دے سکتا. شفا تو اللہ دے، شفا اللہ نہیں. ڈاکٹر دوا دے سکتا ہے، تجویز کر سکتا ہے، لیکن شفا اللہ کے آگے. ہمیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ہی شفا دینے والی ذات ہے، اس کا کوئی شفا نہیں. نفع بھی ہوتا ہے تجارت میں اللہ کی طرف سے، نقصان بھی ہوتا ہے کبھی اللہ کی طرف سے. ابھی نقصان دلا کر کے اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے. شکوہ شکایت نہ کی جائے. اگر تجارت کا نقصان ہو گیا اللہ کو رجوع کی، استغفار کی. جب بندہ نقصان پر اللہ سے مانگے گا، اللہ کے سامنے گر گرائے گا، اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں کرے گا. لیکن ہم بجائے اللہ کے سامنے گر گرانے کے شکایت کر دوسرے شکایت کر جاتے ہیں. ہاں اللہ والے میں دعا کرائیے، دعا کریں لیکن شکایت نہ کیجیے. جب شکایت ہوگی تو وہ ناشکری، ناشکری. اور جب ناشکری ہوگی تو نعمت میں کبھی اضافہ نہیں ہوگا. نعمت میں اضافہ جب ہوگا جب اللہ کی نعمت پر شکر بجا جائے. فَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمت پر شکریہ ادا کرو گے ہم اپنی نعمتوں میں اضافہ کریں گے، بڑھائیں گے. الذین آمنوا، جن کی ایمان کی ضرورت ہے، تو اللہ کی ذات پر یقین رکھنا. مرض آ گیا
تو بسا اوقات لوگ کیا کہتے ہیں، ہم ہی رہ گئے تھے بیمار کے لیے، ہے نا؟ یہ کلمہ کفر، یہ کلمہ کفر ہے۔ بیمار ہونا ایک مومن کا یہ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ بیماری دے کر اپنے بندوں کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ اچھا کون ایسا بندہ ہے جو دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتا؟ کوئی نہیں کر سکتا سوائے انبیاء، سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرات انبیاء سے گناہ کا ہونا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے خیال میں بھی نہیں آتا، ان کے خیال میں بھی نہیں آتا۔ بہرحال تو یہ ہے کہ بیماری آئی تو اللہ کی طرف، شفا آئی تو اللہ کی طرف، تندرستی آئی تو اللہ کی طرف، مال آیا تو اللہ کی طرف سے، دولت آئی تو اللہ کی طرف سے، غربت آئی تو اللہ کی طرف، اسی طرح ایمان۔ اور کیسا ہوتا ہے دیکھیے، آپ نے بزرگ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نام سنا ہے نا؟ بڑے اللہ والے، بڑے بزرگ، اور حضرت کی بڑی خانقاہ چلتی تھی، اور خانقاہ میں لنگر چلتا تھا، تو اس وقت بحری جہاز سے حضرت کا سامان آ رہا تھا، تو کسی نے آ کر خبر دی کہ حضرت جو جہاز مال لے کر آ رہا تھا وہ جہاز ڈوب گیا۔ حضرت نے فرمایا الحمدللہ، فرمایا الحمدللہ۔ رات شام کو خبر آئی تھی، صبح خبر آئی کہ حضرت وہ جہاز تو صحیح سالم کنارے میں لگ گیا۔ فرمایا الحمدللہ، فرمایا الحمدللہ۔ تو خبر دینے والے نے کہا کہ حضرت تعجب کی بات، جب آپ کو خبر دی گئی کہ جہاز ڈوب گیا تو آپ نے الحمدللہ کہا، جب یہ خبر دی گئی کہ جہاز کنارے میں لگ گیا ہے تو الحمدللہ۔ تو اس وقت الحمدللہ کہنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جہاز ڈوبنے کی خبر دی گئی تو الحمدللہ سمجھ نہیں آیا۔ عام طور پر جب انسان مسلمان کو مصیبت ہوتے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن حضرت نے یہ پڑھنے کے بجائے کیا فرمایا الحمدللہ۔ تو پوچھا، اب پوری مجلس لوگ موجود تھے، سب سراپا سننے کے لیے تیار ہو، سراپا گوش۔ تو حضرت نے فرمایا تمہارا سوال درست، جب مال کے ہلاک ہونے اور جہاز کے ڈوبنے کی اطلاع آئی تو میں نے سمجھا اس میں وہ مال ہے جس کے استعمال سے ہماری روحانی کمزوری آ سکتی، تو اللہ نے اس سے بچا لیا، اللہ نے اس سے بچا لیا۔ میں کہا الحمدللہ، میں کہا الحمدللہ۔ وہ مال، وہ رزق جس کے پرواز سے کوتاہی آتی ہے اسے بچنا ہی دیتا ہے، اسے بچنا ہی۔ اس لیے اقبال نے کیا اس رزق سے بہت اچھی، وہ رزق انسان بچے، انسان اس رزق سے بہت اچھی ہے جس رزق سے پرواز کے اندر کوتاہی آتی ہے۔ حرام کھانا شبہ ہو تو ظاہر ہے کہ اسے پرواز ہوتا ہی ہے، اس سے مال سے بچنا ضروری، حرام مال سے بچنا۔ جو شبہ ہو تو حرام ہو سکتا ہے، اس لیے بچنا۔ کیوں؟ اگر ہم حرام مال کھاتے ہیں اور نماز پابندی سے پڑھتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں، حرام لقمہ کی وجہ سے دعا قبول نہیں۔ حدیث میں آتا ہے یہ شخص پرگندہ بال ہے، لباس دھول سے اٹا ہوا ہے، اب دعا کرتے یا رب یا رب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، تو کیسے دعا قبول ہوگی؟
تیری دعا قبول ہونے کے لیے ہمارا لباس بھی حلال ہو، حلال پیسے کا بنا، روٹی حلال پیسے کی ہو، تو پھر دیکھیے دعا قبول۔ اسی لیے حلال یہ نقصان اللہ کی طرف، نفع بھی اللہ کی طرف، اس کا یقین رکھنا، اس یقین کا نام ایمان، اس یقین کا نام ایمان۔ اب یہ پہلی چیز حاصل ہو کہ اللہ نے ایمان کی درد بخشی تو ٹوٹے سے نکل، ابھی شروع ہوا۔ آج پھر وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کے بعد نیک عمل کا ہونا بھی ضروری ہے، نیک عمل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان وهب بن منبه قیل یا رسول اللہ الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ قال نعم ولکن له اسباب۔ حضرت منبہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، ایمان قبول کیا، کہ کیا یہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ جنت کی کنجی تو بن گئی، لیکن سنو تالا کھولنے کے لیے اس چابی میں دانت ہونے ضروری ہے نا؟ کوئی بھی چابی اس میں دانت ہوتے ہی ہوتے، بغیر دانت سے کوئی چابی نہیں، اگر ہوگی تو کھلے گی، یہ تالا نہیں کھلے۔ تو تالا تالا کھولنے کے لیے دندانے والے چابی چاہیے تو تالا کھلے گا اور ایمان میں چابی کی تیاری تو ہو گئی، دندانے کس سے بنے گا؟ نیک اعمال، کس سے؟ نیک اعمال، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک عمل، تو نیک عمل کے ذریعے سے اس تالے کی چابی میں دانت پڑ جائے تب وہ تالا کھلے گا، اس کے بغیر تالا نہیں کھلے گا۔ وعملوا الصالحات، یہ دوسری چیز ہو گئی، دوسری نعمت ہو گئی۔ اب تیسری چیز اس جگہ وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق، یعنی ایک مومن دوسرے مومن کو دین کی بات بتائے، حق بات بتائے، حق بات سنے، حق بات بتائے بھی اور حق بات سنے، دونوں ملتے ہیں۔ بسا اوقات لوگوں کے اندر حق بات کہنے کی جرات ہوتی ہے لیکن حق بات سننے کی جرات نہیں، ایسا ہوتا ہے نا؟ کیوں؟ حق بات کڑوی ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے الحق ولو کان مرا، بات سچی کرو چاہے کڑوی کیوں نہ، تو سچی بات کڑوی ہوتی ہے، تو حق بات کہنے کے لیے ہم تیار رہتے ہیں، سننے کے لیے تیار نہیں، سننے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن سچا دوست وہی ہے جو اپنے دوست کو برائی سے متنبہ کرے، اپنے دوست کو برائی سے آگاہ کرے، سچا دوست وہی ہے، بہترین استاد وہی ہے جو اپنے طالب کی غلطی پر تنبیہ کرے۔ اگر طلبہ پر تنبیہ نہیں کرتے ہیں تو استاد مہربان نہیں، اگر استاد نے چھڑی لگا دی تو استاد کی چھڑی مہربانی کی چھڑی ہوتی ہے، ماں باپ کی چھڑی مہربانی کی ہوتی ہے۔ کبھی ماں اپنے اولاد کو دشمنی سے نہیں مار سکتی، باپ اپنے اولاد کو دشمنی سے نہیں مارتا، استاد اپنے شاگرد کو دشمنی سے نہیں مارتا، ہر ایک کا مقصد ہوتا ہے اس کی اصلاح سے۔ ماں بچے کو اس لیے مارتی ہے تاکہ یہ بیٹا آگے غلط بات نہ کرے، غلط کام نہ کرے، باپ اس لیے مارتا ہے۔ اب بچہ پڑھنے گیا اور کہیں جا کے کھیل کر واپس آ گیا، باپ کیا کرے؟ اب باپ پر لازم ہے کہ اس کو تنبیہ کرے، چھڑی لگائے، تو اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے چھڑی رکھنا بھی ثواب ہے، چھڑی رکھنا بھی ثواب۔
آپ نے پڑھنے کے لیے بھیجا، آپ نے سمجھا کہ میرا بیٹا مکتب گیا ہے، مسجد گیا ہے، مولانا کے سامنے استاد کے سامنے پڑھ رہا ہوگا اور وہ کہیں کھیل رہا، وہ کہیں کھیل رہا، آپ نے اس موقع پر تنبیہ نہ کی تو آپ باپ مہربان نہیں۔ اور یہ اولاد ماں باپ کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ اگر ماں باپ نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی تو گویا اللہ کی امانت ہم نے ادا نہیں کی، اللہ کی امانت میں ہم نے خیانت کی۔ اسی لیے ضرورت ہے اپنی اولاد کی اصلاح کی، اولاد کو نیک بنانے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ انقطع عنه عمله إلا بثلاث، جب انسان دنیا سے گزر جاتا ہے تو نیکی کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے، نیکی کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ عمل نہیں تو نیکی نہیں، عمل نہیں تو نیکی نہیں۔ دنیا کے اندر بھی کام کریں گے تو مزدوری ملے گی، اور کام نہیں کریں گے نہیں ملے گی۔ تو ہم نماز پڑھیں گے اس کا ثواب ملے گا، روزہ رکھیں گے اس کا ثواب ملے گا، صدقہ کریں گے اس کا ثواب ملے گا، اور مرنے کے بعد یہ سب کام رک جاتے ہیں، نہ نماز نہ روزہ نہ صدقہ نہ حج۔ جب انسان دنیا سے گزر جاتا ہے تو سارے اعمال کٹ جاتے ہیں، لیکن تین عمل میں سے کوئی ایک عمل ہو، اگر تین میں سے تینوں ہو تو سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اگر کسی نے صدقہ جاریہ کیا، صدقہ جاریہ مثلا آپ نے مسجد بنوا دی، ایسے بھی اللہ والے ایسے نیک لوگ ہوتے تاجر تنہا ایک مسجد بنا دیتے، تنہا بنگلور جانا ہے، بڑی عالی شان مسجد ہے، بڑی مسجد ہے، تنہا ایک آدمی نے بنایا، تنہا ایک آدمی نے بنایا۔ بمبے میں کئی مسجدیں ہیں، تنہا مسجد بنائی۔ تو بہرحال جن کو اللہ نے ایسی وسعت دی ہے تنہا بنا، ورنہ اگر مسجد میں آپ نے ایک اینٹ بھی لگا دی کتنی ہوئی سبب؟ آپ کے پاس ایک اینٹ کی صلاحیت ہے، ایک اینٹ لگا دی، مزدوری کی صلاحیت ہم پیسہ نہیں دے سکتے، اپنا وقت دے سکتے مزدوری، اللہ اس کو ڈال دے، تو مسجد بن گئی۔ اب آپ ہی کی یہ مسجد ہے، کمپنی ہے جس نے جگہ دی ہے، اللہ کے نام پر جگہ دی ہے تو بھی اور خرید کر لی ہے برات، تو یہ کہ یہ مسجد آپ نے بنائی، اب بنا کر دنیا سے لوگ گزرتے ہیں لیکن اس کا ثواب ملتا ہے۔ جب تک اس مسجد کے منارے سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہوتی رہے گی آپ کو ثواب ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ مدرسہ میں کمرہ بنا دیا، درسگاہ بنا دی، اس میں بیٹھ کر ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹے قرآن کریم پڑھتے، جب تک وہ مدرسے میں تعلیم جاری رہے گی ثواب ملتا رہے گا، ثواب ملتا رہے گا۔ دنیا سے گزر گئے لیکن ثواب اس کا جاری ہے۔ اسی طریقے سے کیا ہے نیک اولاد، آپ نے اولاد کی صحیح تربیت، اس کو نیک بنایا، اور آج تو ایسے بھی اولاد نظر آ رہی ہے جنازہ باپ کا ہو رہا، بیٹا طرف کھڑا، بیٹا تو پینٹ شرٹ میں ہے نا، اور بڑی اونچی ڈگری، امریکہ میں نوکری ہو رہی، آئے پینٹ شرٹ میں ہے، جنازہ شرکت نہیں، دوسرے نے نماز ادا کی جنازے، بیٹا ایسے اولاد سے کوئی فرق نہیں۔
اولاد وہ آپ کی ہے جس نے آپ کے لیے دعائیں کی ہے، آپ کی موت پر سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے، جنہوں نے آپ کی شفا کے لیے دعائیں کی ہیں، جنہیں آپ کی مغفرت کے لیے دعائیں کی ہیں، وہ اولاد۔ حدیث میں آتا ہے آقا رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کا ایک پہاڑ ہوگا، مومن اسے دیکھیں گے، پوچھیں گے یا اللہ یہ نیکی کہاں سے آئی؟ ہمیں تو نیکی نہیں کی تھی، کہاں سے آئی؟ جواب ملے گا یہ تمہاری اولاد میں تمہاری دعائیں مغفرت کی گئی ہے نا۔ اسی لیے اولاد کی تربیت بڑی ضروری، اولاد کو نیک بنانا بہت ضروری، تو بیٹا ہوگا بیٹی نیک بنا لینا، نیک اولاد بنا تو اس کا فائدہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ یہ ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالصبر، اور خود بھی صبر کرتے ہوئے اور دوسروں کی صبر کی تلقین۔ کوئی بات پیش آ گئی، گھر میں میت ہو گئی، تو ظاہر ہے کہ اگر کسی اولاد کی موت ہو بڑا غم ہوتا ہے، والد کی موت ہوتی ہے، والدہ کی موت غم ہوتا ہے، اب اگر تسلی دینے اور دیتے ہیں دیکھیے تو نظام قدرت ہے، اس سے کسی چھٹکارا نہیں ہے، سب کو ایک دن جانا ہے، اور موت حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما الموت تحفۃ المومن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے، مومن کے لیے ان کے لیے تحفہ ہے، غم ہمارے لیے، باپ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، ماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئی، ان کے لیے تحفہ ہے، غم ہمارے لیے۔ کیوں؟ باپ دنیا سے چلے گئے، ہم باپ کی دعا سے محروم ہیں، ماں کی دعا سے محروم ہیں، ماں اپنے اولاد کے لیے دعا کرتی ہے اللہ میری اولاد میرے بیٹے کامیابی عطا فرما، اللہ میرا بیٹا کام کے لیے گیا ہوا، اللہ اسے ہر پریشانی سے نجات عطا۔ ماں کی زبان بھی کہتی ہے، ماں کا دل بھی کہتی ہے، باپ کا بھی۔ باپ کبھی نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا ناکام نہ مراد واپس، دعائیں کرتا ہے، ان کی دلی تمنا ہوتی ہے۔ اسے جب باپ کا انتقال ہوتا ہے ہمیں غم ہوتے ہیں، غم ہمیں ہے، اب تو تحفہ ہے، موت کے لیے تحفہ، ایک مومن کے لیے موت تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ہم سب ایسا مومن بنائے کہ موت ہمارے تحفہ ہو جائے، موت ہمارے لیے تحفہ ہو جائے۔ تو ایسے موقع پر دوسرے کو آ کر تلقین، صبر کی تلقین، صبر کی ہے نا، یہ تو ایسا موقع ہے کہ یہ سب اللہ کی قدرت کے نظام میں ہے، کس کو کب بلا دے اللہ ہی۔ یہ ہے ان تمام چیزوں، یہ چار چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایمان، اعمال صالح، اولاد کی تربیت، اولاد کی تربیت، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ یہ چار چیزیں ہمارے اندر آ جائیں گی کہ کوئی نقصان، کوئی گھاٹا نہیں، اور ان چیزوں کے بغیر سارے کے سارے انسان ٹوٹے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گھاٹے سے محفوظ رکھے، ٹوٹے سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہم سب کے لیے موت کو تحفہ دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسالك بان لك الحمد لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام. يا حي يا قيوم نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم. اکرم الاکرمین، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے رب کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرما،
ہم سب کے آنے کو موجود اور بیٹھنے قبول فرما، اور جو کچھ ہم نے کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، رب کریم، حاضرین مجلس کے دل میں جو نیک مقاصد اس کو پورا فرما۔ اے رب کریم، سب کو قرآن کریم سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، پیغام ربانی کو سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، رب کریم، ہمیں قرآن سمجھانے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، رب قرآن کریم کو ہمارے دل کے لیے بہار بنا، قرآن کریم کو ہمارے دل کا بہار بنا۔ اے رب ہمیں قرآن کریم کا شوق عطا فرما دے، ذوق عطا فرما دے، ہمارے بچوں کو نونہالوں کو قرآن کریم پڑھنے حفظ کرنے کا شوق عطا فرما دے، ہمیں شوق عطا فرما دے۔ اے رب کریم کے دلوں کو حفظ قرآن سے روشن فرما، حفظ قرآن کی جو سے روشن فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، ہمارے ملک میں امن قائم فرما، شر سے محفوظ فرما، آفات بلیہ سے محفوظ فرما، عافیت نصیب فرما، خیر عطا فرما۔ اے رب کریم، فلسطین کے اندر جو حالات چل رہے ہیں، اے رب کریم، ہمارے قبلہ اول کی حفاظت فرما، ہمارے قبلہ اول کی حفاظت فرما، ظالموں کو دست بر سے حفاظت فرما، اللہ ظالموں کو تباہ برباد فرما، اللہ ظالموں کو تباہ برباد فرما۔ اے رب کریم، جو لوگ قبلہ اول کی حفاظت میں جان کی بازی لگا رہے ہیں، اے اللہ ان کی محنت کو قبول فرما، جو شہید ہو رہے ہیں ان کی شہادت کو قبول فرما، جو محنت کر رہے ہیں ان کی مدد فرما، اللہ ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، ان کو ظالموں پر غلبہ عطا فرما، ان کو ظالم پر غلبہ عطا فرما، ظالم پر غلبہ عطا فرما۔ اے رب کریم، رب کریم، ہم سب میں جو مریض ہیں ان کو شفاء دائمی عطا فرما، شفاء کلی عطا فرما۔ اے رب کریم، شفاء کلی عطا فرما۔ اے رب کریم، مرحومین کی مغفرت کاملہ فرما۔ اللہ ہمیں رزق حلال نصیب فرما، رزق حرام سمجھو کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم، تمام مومنوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت الفت پیدا فرما، نفرت سے دور فرما، نفرت سے حفاظت فرما، محبت الفت پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى وسلم۔